ملتان شہر میں گرین بیلٹس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ وہاڑی چوک بائی پاس گرین صرف نام کی حد تک ہی گرین بیلٹ میں دور دور تک گھاس کا نام و نشان موجود نہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پی ایچ اے ملتان کے شہر کی شاہراہوں کو خوبصورت بنانے کے دعوے چھو منتر۔ شہر کی گرین بیلٹس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ وہاڑی چوک انڈر بائی پاس گرین بیلٹ صرف نام کی حد تک ہی گرین بیلٹ میں دور دور تک گھاس کا نام و نشان نہیں۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے درخت سوکھ گئے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ کئی بار انتظامیہ کو آگاہ کیا لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ گرین بیلٹ کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے مالی تعینات کیا جائے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ یہاں کی صفائی کریں تاکہ یہاں سے گندگی ہٹ سکے اور ماحول بھی اچھا ہو، کیونکہ یہاں پر گرینری نہیں ہے۔ پہلے یہاں پر بہت گرینری ہوتی تھی، مگر جب سے پھر میٹرو بنی ہے اس کے بعد پھر جو انتظامیہ وہ ان کا خیال ہی نہیں رکھتی۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پی ایچ اے جلد از جلد شہر کی گرین بیلٹس کی حالت کو بہتر بنائے۔ کیمرمین نعیم قریشی کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان کی عدم توجہی جناح پارک کے جھولے گزشتہ 6 ماہ سے غیر فعال ہیں۔ پی ایچ اے نئے سال میں بھی پارک کے جھولے ٹھیک نہیں کروا سکا ہے۔ ننھے بچوں نے جھولوں کو فعال کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ علی ریاض کی رپورٹ دیکھیے۔ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی ملتان کے عوام کو تفریح فراہم کرنے کے دعوے ٹھوس۔ اعلانات کے عرصہ بعد بھی جناح پارک کے جھولے فعال نہ ہو سکے۔ چھٹی کے دن پارک میں تفریح کے لیے آنے والے بچوں کا بند جھولے منہ چڑھانے لگے۔ یہاں پر ہم مٹی سے کھلونے بنا کر اس لیے کھیل رہے ہیں ہم، لیکن سنڈے کے دن یہاں پر پارکنگ کے لیے آتے ہیں لیکن یہاں پر جھولے نہیں۔ بچے کہتے ہیں کہ پی ایچ اے کو جلد از جلد جھولوں کو فعال بنانا چاہیے۔ ہم یہاں پر سنڈے کے دن جھولے آئے تھے پر یہاں پر جھولے نہیں ہیں، ہم کیسے جھولے؟ ننھے بچوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ جلد از جلد پارک میں ان کی تفریح کے حوالے سے انتظامات کرے۔ کیمرمین نعیم قریشی کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ رحیمیہ خان ضلعی اور میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی نااہلی پر دکاندار سراپا احتجاج۔ دکاندار کہتے ہیں جامعہ قادریہ اور کالونی اسکول کی پہلی گلی میں سیوریج اور صفائی کے ناقص انتظامات سے پریشان ہے۔ انتظامیہ کوئی کام نہیں کرتی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ حکومت کے گرین اینڈ کلین پنجاب مہم کے دعوے چھو منتر۔ رحیمیہ خان میں انتظامیہ کی غفلت اور نااہلی کے باعث گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ جامعہ قادریہ اور کالونی اسکول کی پہلی گلی میں گندگی سے تعفن پھیلنے لگا۔ صورتحال پر متاثرہ دکاندار سراپا احتجاج ہیں۔ تقریباً اس کو 1 ماہ سے اوپر ہو گیا ہے، کمپلینٹ درج کروا ہمیں کوئی بھی نہیں آ رہا۔ کچرا آپ کے سامنے ہے، آئے دن گٹر کا پانی بند ہو جاتا ہے، کسٹمر شاپ میں نہیں آتے، دکاندار پریشان، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کو نیچے نہیں آنے دیتے، گندے پاؤں ہوتے ہیں بالکل۔ بس ٹی ایم سے ہمیں یہی گزارش ہے کہ اس کو صاف کروائیں۔ دکاندار کہتے ہیں کہ 1 ماہ سے گلی میں گندگی کے ڈھیر جمع ہے جس سے گاہکوں کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بدبو نے بھی پریشان کر رکھا ہے۔ طالبہ انتظامیہ سے کہ یہ گٹر لائن بالکل صاف کروائی جائے اور یہ کچرا یہاں سے اٹھوایا جائے، کیونکہ کسٹمر آتے ہیں ان کو بہت سمیل آتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ہماری کپڑے کا کام ہے اور کچھ درزی کی شاپ ہے۔ دکاندار نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ فوری اور مستقل طور پر علاقے میں صفائی کے انتظامات کو یقینی بنائے۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیمیہ خان۔ ایف ای ڈی ختم، جی ایس ٹی کم کیا جائے۔ ملتان موٹر کار ایسوسی ایشن مطالبات کے لیے سڑکوں پر آ گئی ہے۔ رپورٹ کریں امجد ملک۔ گاڑیوں کی پنجاب بائیو میٹرک نظام اور گاڑیوں کی ٹرانسفر اور رجسٹریشن کو آسان بنانے کے لیے ملتان موٹر کارز ڈیلرز ایسوسی ایشن نے احتجاج کیا۔ صدر چودھری طارق اور چیئرمین اظہر ممتاز ٹیپو سمیت دیگر عہدیداران شریک ہوئے۔ نظام کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے ڈائریکٹر ایکسائز سے میٹنگ کی تھی، انہیں اپنے تجاویز بھی دی تھی اور گزارشات بھی پیش کی تھی جو ڈی جی کے پاس ابھی پڑی ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ پہلے تو جو 6 مہینے کا ٹائم دیا جائے، لوگ اپنے معاملات کو سیدھے کر لیں۔ اب اتنی پرانی گاڑی ہے، کوئی کسی نے بیچی ہوئی ہے کہ کوئی مر گیا ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، ریکارڈ مینٹین نہیں ہے ان کا کمپیوٹر میں، کوئی ملک سے باہر ہے، تو یہ مینیج کرنا بڑا مشکل ہے۔ چیئرمین اظہر ممتاز ٹیپو نے پنجاب بائیو میٹرک نظام مسترد کرتے ہوئے اسلام آباد طرز کا نظام لانے کا مطالبہ کیا۔ بائیو میٹرک ہونی چاہیے، ہم اس حق میں ہیں، لیکن ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے کہ اسلام آباد میں ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ انہوں نے تھوڑی اس سے مختلف کیا ہے تو اس سے ہمارا کام بہت ہی زیادہ متاثر ہو۔ مظاہرین نے مطالبات تسلیم نہ ہونے پر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کا عندیہ دے دیا۔ کیمرامین وسیم ریاض کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ تونسا شریف کے علاقہ موزہ جٹ پانی اور جٹ گاڑی میں استعمال کا کام بند ہو گیا۔ بستی سوکڑ اور مزاتے کے زمینداروں نے گلما چوک پر احتجاج کیا۔
موزہ جٹ پانی اور موزہ جٹ گاڑی کے درجنوں افراد نے علاقے میں اشتعال اور بندوبست کا کام بند ہونے پر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے کہ علاقے میں اشتعال کا کام بند کر دیا جائے۔ بعض سرزمینداروں نے بھی یہ چاہا کہ استعمال کا کام نہ ہو کیونکہ تحصیل کوہ سلیمان کے دفاتر کے قیام کے لیے ان موازات کا انتخاب کیا گیا ہے جس کی وجہ سے علاقے میں زمینوں کی اہمیت اور قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کہرول پکا شہر اور گرد و نواح میں یوریا کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ کھاد ڈیلرز کی دکانوں کے آگے پریشان کسانوں کی لمبی لائنیں لگ گئی ہیں۔ کھاد نہ ملنے سے گندم کی فصل کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے جس کی وجہ فی ایکڑ پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے۔ کسان شدید پریشان نظر آنے لگے ہیں۔ کہرول پکا میں کسانوں کا کہنا ہے گندم کی فصل کو پانی نہ لگنے کی وجہ سے فصل کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے۔ کسان ایک ایک بوری کے لیے دکانداروں کی منتیں ترلے کرنے پر مجبور ہیں۔ مخصوص کھاد ڈیلر انتظامیہ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈیلرز نے اپنی زرعی دکانوں کی مشینوں کے گھروں میں یوریا کھاد سٹاک کر دی ہے۔ کھاد بحران شدت اختیار کر رہا ہے۔ لیا کے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے ڈپٹی کمشنر اصفر ضیاء کا احسن اقدام۔ ڈپٹی کمشنر کی کوششوں سے 3 واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانے کے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ لیا کی تینوں تحصیلوں میں نجی ادارے کے تعاون سے RO واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے جا رہے ہیں۔ لیا میں ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت صاف پانی کے منصوبوں کے حوالے سے میٹنگ ہوئی جس پہ فیصلہ کیا گیا کہ چوک اعظم، چوبارہ اور کرور میں فلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں گے۔ ملتان میں گورنمنٹ پرائمری اسکول اوان پورہ کی مڈل اسکول میں اپ گریڈیشن۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مڈل اسکول کی اپ گریڈیشن کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ ملتان میں اسکول کی اپ گریڈیشن کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ندیم قریشی اور چیئرمین مارکیٹ کمیٹی شیخ طارق نے بھی شرکت کی۔ رہنما تحریک انصاف امین انصاری، سخاوت انصاری، خالد چٹھا، رہنما تحریک انصاف دانش خان اور شازیہ وحید ارائیں اور سید عروج فاطمہ نے بھی شرکت کی۔ کمشنر DG خان لیاقت علی چٹھا کھیلوں کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں اور چھٹی کے روز کمشنر لیاقت علی چٹھا نے پولیٹیکل اسسٹنٹ محمد اکرام ملک کے ہمراہ کوہ سلیمان کے ملٹی پرپز اسپورٹس گراؤنڈ کا تفصیلی وزٹ کیا۔ کمشنر نے ملٹی پرپز اسپورٹس گراؤنڈ کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ کمشنر DG خان لیاقت علی چٹھا کا اس موقع پر کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کوہ سلیمان میں بھی ملٹی پرپز اسپورٹس گراؤنڈ بنایا گیا ہے۔ قبائلی نوجوان کھیل میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ کوہ سلیمان میں ملٹی پرپز اسپورٹس گراؤنڈ کے قیام سے قومی سطح کے کھلاڑی نکلیں گے۔ کوہ سلیمان ملٹی پرپز اسپورٹس گراؤنڈ بھارتی کا کام جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ مہنگائی کے چکی پہ پسی عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافے سے رنگپور کے شہری سخت پریشان ہے۔ تبدیلی سرکار سے تنگ رنگپور کے شہریوں کا کہنا ہے کہ آئے روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ پہلے ہی بجلی اور گھی چینی کی بڑھتی قیمتوں سے پریشان ہے۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے کی بجائے مہنگائی میں اضافہ کر رہی ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے ٹیکسی کا کاروبار بھی ختم ہو چکا ہے، جبکہ غریب دہاڑی داروں کا کہنا ہے کہ سمجھ نہیں آتا مہنگا پیٹرول ڈلوائیں یا بچوں کے لیے روزی کمائیں۔ اتنی مہنگائی میں گزر بسر بھی انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں ملتان کی معروف سٹیج اداکارہ ڈاکٹر آئمہ خان کی جانب سے بچے کے اغوا کا معاملہ۔ معروف سٹیج اداکارہ ہنی شہزادی کی روحی سے گفتگو، کہتی ہیں آئمہ خان کے اس عمل سے بقیہ سٹیج اداکاروں کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ اس عمل کی شدید مذمت کرتی ہوں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وسیم شہزاد سے۔ جی وسیم، بتائیے گا ان کا مزید کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، شہر ملتان سے تعلق رکھنے والی معروف سٹیج اداکارہ ڈاکٹر آئمہ خان کی جانب سے بچے کو اغوا کرنے کا جو معاملہ ہے تو شوبز حلقے بھی اس حوالے سے سخت مذمت جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ معروف سٹیج اداکارہ جو ہیں وہ ہنی شہزادی اس وقت ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ کیا کہیں گی، آرٹسٹوں کا پہلے ہی نام جس گنتی میں گنا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے اب ایک اور ٹیگ جو ہے وہ ان پر لگ چکا ہے، کیسے ڈیفائن؟ ایک چیز کی کمی رہ گئی تھی، اغوا،
یہ بدماشوں کے کام ہیں یا بڑے لوگوں کے کام ہم نے سنے تھے، لیکن اگر ہماری انڈسٹری میں آ کے ڈاکٹر آئمہ، میں نے تو کبھی اتفاق نہیں ہوا، ایک ڈرامے کا اتفاق ہوا فیصل آباد ان کے ساتھ کرنے کا، تو میں نے سنا جی کہتے کہ ان کے بیبی نہیں ہو رہا تھا تو اس لیے انہوں نے بچے کو کڈنیپ کر لیا، لیکن خدا رہا جس کا بچہ کڈنیپ کیا اس ماں کا تو سوچے نا، جرم تو جرم ہے، چاہے وہ آپ نے خوشی سے کیا ہے، چاہے آپ نے انجانے میں کیا، اس کی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ آنے والا کوئی بندہ، وہ آرٹسٹ ہو چاہے کوئی بھی بندہ، اس کو یہ سٹیپ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اب کسی کا گھر برباد کر کے اپنے گھر کو کس طرح آباد کرنا چاہیں گے، یہ سراسر زیادتی ہے، غلط ہے۔ میں ہمیشہ سچ کے ساتھ ہوں، تھی، رہوں گی، اور یہ غلط بات ہے۔ اسٹیج اداکارہ ہنی شہزادی اس وقت ہمارے ہمراہ موجود تھی، جن کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر آئمہ خان کو کوئی مثبت جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن اس عمل کی شدید مذمت کرتی ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وسیم شہزاد آپ کا شکریہ۔ سیکرٹری محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر جنوبی پنجاب کی ہدایت پر صحت عامہ کی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ عرصہ دراز سے غیر فعال گورنمنٹ رورل اور سول ڈسپنسریوں کو مکمل فعال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مسلسل غیر حاضر ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف کے خلاف فوری کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بلال نیازی۔ جی بلال، بتائیے گا۔ جی بالکل، جنوبی پنجاب میں صحت کے نظام کے حوالے سے بات کریں تو سیکٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب تنویر اقبال تبسم کی جانب سے اب ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ جنوبی پنجاب میں جتنے بھی جو ہیلتھ سینٹر موجود ہیں جو غیر فعال ہیں ان کو فوری طور پر فعال کیا جائے، اپ گریڈ کیا جائے، وہاں پر جو میڈیسن اور اس کے علاوہ سٹاف ہے اس کی اویلیبلٹی کو یقینی بنایا جائے، جبکہ یہ بھی فیصلوں میں یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں تمام سی اوز ہیلتھ کو جو جنوبی پنجاب کے ہیں 11 اضلاع کے۔ یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں اگر وہ کافی عرصے سے ڈیوٹیز پر نہیں آئے تو فوری طور پر ان کو ڈیوٹیوں سے، ان کو نوکریوں سے برخاست کیا جائے، اس کے علاوہ اس کی جگہ نئے ڈاکٹرز کو بھرتی کی جائے، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے فیصلے میں کہ اس حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ جتنے بھی ہیلتھ سینٹر موجود ہیں اگر وہ غیر فعال ہوں گے تو متعلقہ سی او جو ڈسٹرکٹ کا ہوگا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا اور اس کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں سیکٹری ہیلتھ پرائمری سیکنڈری کی جانب سے جنوبی پنجاب کے تمام سی اوز کو۔ اس کے ساتھ ساتھ فیصلوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو صحت کی سہولیات ہیں ان میں کسی قسم کا جو ہے رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اکثر ہیلتھ سینٹرز پر بلڈنگ اور اس کے علاوہ میڈیسن کے ایشوز سامنے آتے ہیں، لیکن اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ مشینری کو فوری طور پر ریپیئر کرا جائے، اس کے ساتھ ساتھ بلڈنگ ہے اس کو ریونیٹ کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیسن ہے حکومت کی جانب سے جو میڈیسن جاری کی گئی ہیں اس مطابق تمام طرح جو ادویات ہیں وہ مریضوں کو فراہم کی جائیں تاکہ جنوبی پنجاب میں جو ہیلتھ کا نظام ہے اس میں بہتری لائی جا سکے۔ اس حوالے سے ہدایات تو جاری کی گئی ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے فیصلوں میں کہ اگر اس حوالے سے کسی قسم کی جو ہدایات ہیں ان کو فالو نہیں کیا جاتا تو متعلقہ ڈسٹرکٹ صحیح بلال نیازی، آپ کا شکریہ۔ نشتر اسپتال کے لیے اچھی خبر ہے۔ نشتر علمنائے آف نارتھ امریکہ کی اپنی مادر علمی نشتر میڈیکل یونیورسٹی اور ہسپتال کے لیے اچھی کاوش نانا تنظیم کی جانب سے نشتر ہسپتال کو 3 جدید اینڈوسکوپ عطیہ کر دی گئی ہیں جس کی مالیت 1 کروڑ روپے ہے۔ وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر رانا الطاف احمد، ڈاکٹر غلام مجتبیٰ، ڈاکٹر صادق نوید، ڈاکٹر محمد ذیشان، ڈاکٹر ثناء اللہ، ڈاکٹر شوکت اور رحمت فاؤنڈیشن نے بھی کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ آپ کو بتائیں سیاسی جماعتوں کی بلدیاتی انتخابات کے لیے تیاریاں تیز ہوگی۔ جماعت اسلامی نے ذلیل صدر ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی کو میئر ملتان کا امیدوار نامزد کر دیا۔ ڈاکٹر صفدر ہاشمی کہتے ہیں خدمت کے جذبہ اور قابل افراد پر مشتمل پینل پر الیکشن لڑیں گے۔ ڈاکٹر صفدر ہاشمی کا ملتان میں روحی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کی شورا نے انہیں میئر ملتان کا امیدوار نامزد کیا ہے۔ بہترین اور قابل افراد کے پینل کے ساتھ میدان میں اتریں گے، شہر کو خدمت کرنے والی قیادت دیں گے۔ ملتان کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ جنوبی پنجاب کا مریض سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ فورٹ منرو میں سیاحوں کی موج مستیاں اور خوب ہلا گلا کیا گیا۔ بات کی جائے فورٹ منرو کی تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جنوبی پنجاب میں اس سے بڑھ کر اپنی نوعیت کا سیاحتی مقام اور کوئی نہیں۔ سیاح یہاں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں اور اپنا دن یادگار بناتے ہیں۔ سیاحوں کا ماننا ہے کہ فورٹ منرو مریض سے کم نہیں، یہ پرسکون ہے اور یہاں آنے میں کسی قسم کی دشواری بھی نہیں۔ اس انجوائے کو زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ انجوائے کے لیے لمحہ منٹ بہت قیمتی ہوتی ہے۔
सियाह म्यूजिक लगाकर झूमर ताड़ी और गीत से लुत्फ अंदोज होते हैं, तो वहीं फातिमा जिनाह पार्क में झूले झूलते बच्चों को भी खेल कूद का मौका मिलता है। उस्ताद कराम भी छुट्टी के रोज तुलबा को लेकर फोर्ट मंडरू आते हैं। फोर्ट मंडरू जैसे मरी से लोग बाइकाट किया हुआ है, डरे हुए हैं सिक्योरिटी के इशू की वजह से, वहाँ पे वो जो ना डेथ हुई हैं, तो यहाँ पे मैं जो ना लोगों को दावत देता हूँ, जो हमारे साउथ पंजाब के लोग हैं, मैं यहाँ पे जो ना हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, BMP है, जो बाकी जो ना लेवीज हैं, तो ये जबरदस्त जो ना परफॉर्म कर रहे हैं। सानहा मरीज के बाद सियाहों ने फोर्ट मंडरू को एक महफूज सियासी मुकाम करार दिया है और वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतालिबा किया है कि मरीज की तरह यहाँ भी सहूलियात फराहम की जाएं। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, कोहे सुलेमान, फोर्ट मंडरू।